خان صاحب کے سامنے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا میٹر آیا اور خان صاحب کو جب آگاہ کیا کہ ان کو جو بتایا گیا تھا کہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ نے میرے نامینیشن کے حوالے سے کوئی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، جب میں نے یہ بتایا کہ یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے تو اس پر میں نے حوالہ دیا کہ کل اسپیکر صاحب نے اس کی تردید کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھا ہوا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی توقعات ہے آپ سے کہ جس سے آپ نمبر آزما ہوں گے بحیثیت چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی، تو لہٰذا یہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا سوشل میڈیا میں چل رہا تھا اس کو اب ختم ہی تصور کیا جانا چاہیے، اس پہ مزید کوئی تنازع نہیں۔ تمام پارٹی کی قیادت موجود تھی جب خان صاحب سے یہ بات چیت ہوئی، خان صاحب نے احتجاج کے حوالے سے پارٹی کے امور کے حوالے سے عمر ایوب خان کو جو انسٹرکشن دی وہ عمر ایوب خان خود بیان کریں گے۔ خان صاحب نے اپنی زوجہ بشرا بی بی، اپنی بہنوں، ایک ایک کا ذکر کیا ان کی اولادوں کے خلاف کہ یہ سب کے خلاف کیسز اس لیے ہیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں اور خواتین ہیں، ان کی 3 بہنیں، ان کی بیگم اور بیگم کے بھائی، یہ سب جو ہیں۔ تو خان صاحب اس حوالے سے بڑے متفکر تھے کہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ کیوں اس پہ آواز نہیں اٹھاتی ہیں۔ انہوں نے سپریم کورٹ میں ہمارے کیسز کے نہ لگنے کے حوالے سے بھی انتہائی افسوس کا اظہار کیا اور ہدایت کی کہ کیسز لگانے کے لیے سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی جانی چاہیے۔ تو یہ ایک گزارشات تھی، بقایا کچھ باتیں ہیں جو مجھ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ عمر ایوب خان صاحب بیان کریں گے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی مخالف جماعتیں ہیں ان کی آپ کے بارے میں رائے تو ظاہر ہے سب کو بتائی ہوئی، لیکن یہ تاثر بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے لیے نہ خان صاحب کی رہائی مسئلہ ہے نہ پی ٹی آئی مسئلہ ہے، مسئلہ شیر افضل مربت ہے کہ ان کو اگر کسی بڑے عہدے پر فائز کیا جائے تو یہ ان کے لیے مسئلہ، یہ کون لوگ ہیں، کیوں یہ چاہتے ہیں آپ کی؟ بہرحال یہ ہر پارٹی میں ہوتا ہے، کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ ہر ایک دیکھیے، ہر ایک میں جو اپوزیشن میں اس کا حق بنتا ہے کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن کی بھی خواہش رکھیں یا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمین شپ کی، تو کسی کی خواہش پہ کوئی قدر نہیں لگائی جا سکتی ہے، اور یہ کھینچاتانی تقریباً ہر سیاسی پارٹی میں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ اب سارٹ آؤٹ ہو گیا یا ابھی چلے گا؟ نہیں، ابھی تو سارٹ آؤٹ ہو گیا، آج جو ہے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن متوقع ہیں۔ اس بات کی کوئی تحقیق ہوئی کہ جو کل سردار لطیف کوسا نے نام لیا تھا حامد رضا صاحب کو، کوئی اس پہ بات ہوئی؟ نہیں، سردار لطیف کوسا صاحب نے حامد خان صاحب کا نام لیا تھا۔ حامد خان صاحب تو سینیٹر ہے، وہ تو بن ہی نہیں سکتے، یہ تو نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے۔ وہ بیسیکلی لطیف کوسا صاحب نے نہیں لیا تھا، جس صحافی نے سوال کیا تھا انہوں نے یہ نام بتایا تھا کہ ان کو یہ پرپوز کیا گیا، تو سردار صاحب نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ تو صحافی نے نام بتایا، تو میں نے کہا جی یہ بات ہے۔ بہرحال سردار صاحب کو یہ وضاحت بھی ہوئی کہ وہ تو سینیٹر ہیں، یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی جو ہے اس کا چیئرمین نیشنل اسمبلی سے ہوتا ہے۔ گورنمنٹ آپ کو بنانا نہیں چاہ رہی، آپ کی وجہ کیا ہے نہ بنانے کی؟ کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے، پارٹی میں خواہش ہوتی ہے لوگوں کی، لیکن آج وہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنانا چاہ رہے؟ نہیں، گورنمنٹ نے تو کیلنڈر آؤٹ جاری کر دیا، آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اسپیکر صاحب نے اس کی وضاحت جاری کی ہے۔ وہ وہاں کی جو قیادت ہے کی ترازی کے تفصیلات بہت ہے، اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر جو ہے مشاورت کرنے کے لیے فاروق بلاک کر دیتا ہے۔ نہیں، کسی فاروق بلاک کی خبریں نہیں ہے، اور نہ گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ہمیں علم ہے کہ کسی کے تحفظات ہیں، آج تک کوئی بیان نہیں آیا ہے۔ یہ ساری خبریں جو ہیں یہ مفروضوں کی بنیاد پہ ہیں اور انہی کو جواز بنا کے پی ٹی آئی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک بات عام ہے کہ آپ کے جتنے بھی لوگ خان صاحب سے ملنے آتے ہیں ڈیلت میں، وہ خان صاحب کو الگ الگ بریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ہر ایک اپنی عقل کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق، اپنے سمجھ کے مطابق بات کرتا ہے، لیکن یہ کہ اب تو ساری چیزیں اسٹریم لائن ہیں، پارٹی کی ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، انڈیویجول یا لیگل ایشوز پہ کس نے بات کرنی ہے، وہ اب چیزیں ابھی بھی ہم ساری اکٹھے بیٹھے تھے، اکٹھے میٹنگ ہوئی اور اکٹھے ہی ہم اٹھائے۔ اچھا، کل سے پی ٹی آئی احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیا، بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا کہ ہم کل سے شروع کریں۔ یہ بتائیں کہ خان صاحب کیا ٹکراؤ کی سیاست؟ خان صاحب نے ببانگ داخل کہا کہ کوئی ڈیل نہیں، کوئی مفاہمت نہیں، بہت ہی واضح واشکاف پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہ کہ صرف کوئی مفاہمت، کسی قسم کی مفاہمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا ہے جب تک ہمارے پولیٹیکل پریزنرز اندر ہیں، جب تک جو ہیں یہ جو شب خون مارا گیا پہلے 8 فروری کو اور پھر 21 اپریل کو، اور خان صاحب نے مولانا رومی صاحب کی ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہوتے پرواز کے لیے، تو قوم کو بتا دیں کہ غلامی یہ سوچتے ہیں کہ چونٹیوں کی طرح زمین پہ رہیں گے، تو لہذا قوم کو ضرورت ہے کہ اپنی پرواز کے لیے اڑان بھرے۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ۔